سیدنا عمر فاروق ہجری سال شروع ہونے سے قریباً 40 سال پہلے 583 عیسوی یا 584 عیسوی میں مکے میں پیدا ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے 13 سال پہلے اس دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ آپ کی پیدائش پر والدین اور خاندان والوں نے بہت خوشی کی۔ ماں باپ نے نام عمر رکھا، کنیت ابو حفص تھی، لقب فاروق تھا۔ خطاب کے بیٹے تھے۔ 8ویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے سے جا ملتا ہے۔ اس زمانے میں مکے پر قریش کی سرداری تھی۔ قریش کے قبیلے بنو عدی سے آپ کا تعلق تھا۔ آپ کے والد خطاب بنو عدی کے سردار تھے۔ آپ کے بچپن کے حالات کسی کتاب میں نہیں، صرف اتنا ذکر ملتا ہے کہ ذرا بڑے ہوئے تو باپ نے اونٹ چرانے کا کام ان کے سپرد کر دیا۔ مکے سے چند میل دور جنگل میں سارا دن اونٹ چراتے۔ خلیفہ بننے پر ایک بار اس طرف سے گزرے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمانے لگے، اللہ اکبر، ایک زمانہ وہ تھا کہ میں نمدے کا کرتا پہنے یہاں اونٹ چرایا کرتا تھا۔ تھک کر بیٹھ جاتا تھا تو باپ کے ہاتھ سے مار کھاتا تھا۔ آج یہ دن ہے کہ اللہ کے سوا میرے اوپر کوئی حاکم نہیں ہے۔ آپ جوانی کی عمر کو پہنچے تو لکھنا پڑھنا سیکھ لیا۔ اس کے علاوہ سپاہ گری، نیزہ بازی، تلوار بازی، تیر اندازی، پہلوانی اور گھڑ سواری بھی سیکھی۔ رکاب میں پاؤں رکھے بغیر چھلانگ لگا کر گھوڑے پر سوار ہو جاتے تھے۔ جوان ہو کر تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ جس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، آپ کی عمر 27 سال تھی۔ اس وقت آپ کو قریش میں اونچی حیثیت حاصل تھی۔ باپ دادا کے مذہب پر سختی سے جمے رہے، زور شور سے اسلام کی مخالفت شروع کر دی، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے۔ ہاتھ میں ننگی تلوار تھی۔ راستے میں انہیں بتایا گیا کہ ان کے بہنوئی اور بہن اسلام قبول کر چکے ہیں، پہلے ان کی خبر لے لیں۔ ان کے گھر پہنچے، بہن اور بہنوئی کو خوب مارا، پھر بہن کا خون دیکھ کر شرم محسوس ہوئی۔ گھر میں داخل ہونے سے قبل قرآن کریم کی تلاوت کی آواز کانوں میں آ چکی تھی۔ فرمایا، اچھا مجھے بھی سناؤ، کیا پڑھ رہے تھے؟ اس پر پہلے انہیں غسل کرایا گیا، پھر قرآن مجید کے اوراق دکھائے گئے۔ سورہ طٰہٰ پڑھی تو بے اختیار منہ سے نکل گیا، واہ کتنا عمدہ اور اعلیٰ درجے کا کلام ہے۔ پھر بہنوئی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز پہلے ہی ان کے اسلام لانے کی آرزو کی تھی اور اللہ سے دعا کی تھی۔ اس طرح آپ رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے۔ اسی وقت آپ نے اعلانیہ نماز ادا کرنے کی ٹھان لی۔ اس سے پہلے مسلمان چھپ کر نماز ادا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ خانہ کعبہ پہنچے اور نماز ادا کی۔ آپ کے اسلام لانے کا واقعہ نبوت کے 6 سال کے آخر میں پیش آیا۔ آپ نے مدینے کی طرف ہجرت بھی اعلانیہ کی۔ 20 مسلمانوں کو ساتھ لے کر نکلے۔ ان میں ان کے بھائی زید بن خطاب اور بہنوئی سعید بن زید بھی ساتھ تھے۔ کسی کو انہیں روکنے کی جرت نہ ہوئی۔ ہجرت کے وقت آپ کی عمر 40 سال تھی۔ اس کے بعد آپ 23 سال تک اس دنیا میں رہے۔ یہ سارا زمانہ انہوں نے مدینہ منورہ میں گزارا، مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لیا۔ بھائی چارے کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اتبان بن مالک کا بھائی بنایا۔ اذان کی ابتدا ہونے سے پہلے عبداللہ بن زید نے خواب میں اذان کے الفاظ سنے۔ اسی قسم کا ایک خواب سیدنا عمر نے بھی دیکھا۔ بدر کی لڑائی میں 313 مجاہدین میں آپ بھی شامل تھے۔ مسلمانوں کی فتح کے بعد قیدیوں کے بارے میں مشورہ ہوا۔ سیدنا عمر نے مشورہ دیا کہ قیدیوں کو قتل کر دیا جائے، لیکن سیدنا ابو بکر کی رائے یہ تھی کہ قیدیوں کو کچھ رقم لے کر چھوڑ دیا جائے۔ اس رائے پر عمل کیا گیا، جبکہ اس موقع پر اللہ کا حکم نازل ہوا کہ عمر کی رائے درست تھی۔ قریش بدر کی لڑائی کا بدلہ لینے کے لیے آئے تو ان کے لشکر کی تعداد 3000 تھی، جبکہ مسلمانوں کی تعداد 700 کے قریب تھی۔
ओहद के मकाम पर मुकाबला हुआ। इस लड़ाई में भी सैयदना उमर शरीक हुए। इस लड़ाई में जब मुसलमानों के पांव उखड़े तो जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दौड़कर पहुंचे उनमें सैयदना उमर भी थे। ये लोग आपको लेकर पहाड़ पर चढ़ गए। खालिद बिन वलीद अपने कुछ नौजवानों के साथ आप पर हमला करने के लिए बढ़े तो सैयदना उमर फौरन चंद सहाबा के साथ आगे बढ़े और उन्हें मार भगाया। आपकी बेटी सैयदा हफ्सा बेवा हो गई थी। शाबान 3 हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश पर सैयदना उमर ने सैयदा हफ्सा का निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर दिया। इस तरह सैयदा हफ्सा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुहतरमा होने का रुतबा मिला और उम्मुल मोमिनीन बनी। सैयदना उमर फारूक को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुसर बनने का शरफ हासिल हुआ। हिजरत के 5वें साल खंदक की लड़ाई पेश आई। शहर के गिर्द खंदक खोदी गई। सैयदना उमर ने भी खंदक खोदी। फिर खंदक के हिस्से की हिफाजत सैयदना उमर के सपुर्द की गई। बाद में इसी जगह पर उनके नाम से मस्जिद तामीर की गई जो आज तक मौजूद है। खंदक के मौके पर एक रोज काफिरों ने बहुत जोरदार हमला किया। सैयदना उमर ने उनका जबरदस्त मुकाबला किया और उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। इस तरह आपकी असर की नमाज कज़ा हो गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि उनकी असर की नमाज कज़ा हो गई है। इस पर आपने फरमाया, मैंने भी अभी तक असर की नमाज नहीं पढ़ी। फिर सब ने मिलकर नमाज अदा की। हिजरत के 6ठे साल सुलह हुदैबिया हुई। इस सुलह में एक शर्त जाहिर में ऐसी थी कि जिससे काफिरों को फायदा पहुंचता था। सैयदना उमर बेचैन हो गए। सैयदना अबू बकर के पास जाकर बोले, ए अबू बकर, आखिर हम इस तरह दबकर सुलह क्यों करें? इस पर सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो करते हैं ठीक करते हैं। वो अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ कुछ नहीं करते। इस जवाब से उनको इत्मीनान न हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और यही सवाल आपसे किया। आपने जवाब में बिल्कुल यही अल्फाज फरमाए जो सैयदना अबू बकर ने फरमाए थे। तब उनको इत्मीनान हुआ और वक्त ने यह साबित कर दिया कि शराइत मुसलमानों के हक में थी। खैबर की लड़ाई में भी सैयदना उमर शरीक थे। 7 हिजरी को आप 2000 सहाबा के साथ उम्रे के लिए तशरीफ ले गए। सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु भी उनमें शामिल थे। जंग सलासिल में भी आप शरीक थे। हुनैन की लड़ाई में जब तीरों की बारिश हुई तो जो चंद सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जमे रहे उनमें सैयदना उमर भी थे। तबूक की लड़ाई के सिलसिले में आप अपने घर का आधा सामान लाए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में ढेर कर दिया। हिजरत के 10वें साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए मक्का तशरीफ ले गए। 1.25 लाख के करीब मुसलमान आपके साथ थे। उनमें सैयदना उमर भी शामिल थे। 11 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूमियों से मूता की लड़ाई का बदला लेने के लिए एक लश्कर रवाना फरमाया। इस लश्कर का अमीर सैयदना उसामा बिन जैद को मुकर्रर फरमाया। सैयदना उमर और बड़े बड़े सहाबा इस लश्कर में शामिल थे। ये तमाम सहाबा सैयदना उसामा से उम्र में बड़े थे, लेकिन सब ने खुशी से उनकी इमामत को कबूल किया। ये लश्कर अभी रवाना ही हुआ था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बीमार हो गए, इसलिए लश्कर को रुकना पड़ा। आपकी वफात का सदमा सहाबा किराम के लिए एक अजीम सदमा था। ऐसे में सैयदना अबू बकर ने उन्हें संभाला दिया। मुसलमानों ने उन्हें खलीफा चुन लिया। उनकी खिलाफत के दौरान में सैयदना उमर उनके मुशीर रहे। खलीफा अव्वल ने उसामा बिन जैद का लश्कर रवाना किया तो उसामा से दरखास्त की, उमर को मेरे पास छोड़ दीजिए, मुझे उनके मशवरों की जरूरत पड़ेगी। उसामा रजी अल्लाह अन्हु ने यह बात मंजूर कर ली। कुरान मजीद को किताबी सूरत में जमा करने का ख्याल भी सैयदना उमर को सबसे पहले आया। बहुत से दूसरे सहाबा के साथ मिलकर सैयदना उमर ने ये काम चंद माह में मुकम्मल कर लिया। आप सैयदना अबू बकर की खिलाफत में मदीने के काजी भी रहे। जमादियुल आखिर 13 हिजरी में
سیدنا ابو بکر نے وفات پائی، ان کی جگہ آپ خلیفہ بنے۔ اس طرح حضرت عمر دوسرے خلیفہ راشد ہوئے۔ سیدنا عمر کے خلیفہ بننے کے بعد مسلمانوں نے شام میں رومیوں کے خلاف بھی لڑائیاں لڑی، چنانچہ دمشق، اردن، حمص، لاذقیہ اور یرموک کے علاقے فتح ہوئے۔ یرموک کی لڑائی میں تو 1,00,000 یہودی مارے گئے، مسلمان 3,000 شہید ہوئے۔ رومیوں کا بادشاہ ہرقل بھاگ کر قسطنطنیہ چلا گیا۔ اس کے بعد اسے پھر کبھی شام آنا نصیب نہ ہوا۔ سیدنا عمر کو اتنی بڑی فتح کی خبر پہنچی تو وہ اسی وقت سجدے میں گر پڑے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد قن نسرین، حلب اور انطاکیہ فتح ہوئے۔ 3 سال کے اندر مسلمانوں نے گویا سارا شام فتح کر لیا۔ صرف 2 بڑے شہر بیت المقدس اور قیصاریہ رہ گئے۔ اس زمانے میں فلسطین شام ہی کا ایک حصہ تھا۔ 16 ہجری میں مسلمانوں نے دوسری لڑائیوں سے فارغ ہو کر بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا۔ اس شہر میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسحاق علیہ السلام، سیدنا سلیمان علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور کئی اور انبیاء کی بہت سی یادگاریں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کی یہ پہلی منزل تھی۔ یہیں سے آپ آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ بھی تھا، اس لیے نہ صرف یہودی، عیسائی بلکہ مسلمان بھی اس کی بہت عزت کرتے تھے، اس کو بڑی شان والا شہر سمجھتے تھے۔ مسلمانوں نے جب بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا تو شہر کے لوگ چند دن تک شہر کے دروازے بند کیے دبکے رہے۔ پھر انہوں نے سیدنا ابو عبیدہ کو پیغام بھیجا کہ ہم شہر مسلمانوں کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلیفہ خود یہاں آئیں اور ہم سے صلح کا معاہدہ کریں۔ سیدنا ابو عبیدہ نے یہ بات سیدنا عمر کو لکھ بھیجی۔ سیدنا عمر نے صحابہ سے مشورہ کیا اور بیت المقدس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ رجب 16 ہجری میں آپ نے سیدنا علی کو اپنا قائم مقام بنایا اور چند صحابہ کے ساتھ بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے۔ سیدنا عمر کا نام سن کر اس وقت بڑے بڑے حکمران کانپ اٹھتے تھے، لیکن اپنے وقت کے اس سب سے بڑے حاکم کے سفر کا حال یہ تھا کہ چند بزرگ صحابہ کے سوا ان کے ساتھ کوئی نہ تھا، کوئی فوج ان کے ساتھ نہیں تھی، خیمے نہیں تھے، نہ نقارے نہ جھنڈے۔ خلیفہ خود ایک اونٹ پر سوار تھے۔ اونٹ پر 2 تھیلے لٹک رہے تھے، ایک تھیلے میں ستو اور دوسرے میں کھجوریں تھیں۔ ایک طرف پانی کی مشک لٹک رہی تھی۔ راستے میں کھانے کا وقت آتا تو سب مل کر کھانا کھا لیتے۔ چلنے سے پہلے سیدنا عمر نے سیدنا ابو عبیدہ کو لکھ دیا تھا کہ فوج کے افسر ان سے جابیہ کے مقام پر آ کر ملے۔ سیدنا عمر جابیہ اس حالت میں پہنچے کہ دھوپ ان کی پیشانی پر پڑ رہی تھی، پاؤں سواری کے دونوں طرف رکاب کے بغیر لٹک رہے تھے۔ ایک کمبل تھا، سوار ہوتے تو اس کو گھوڑے پر ڈال لیتے، اترتے تو اس کو بستر بنا لیتے۔ موٹے کھدر کی قمیص پہنے ہوئے تھے، لیکن سیدنا عمر نے دیکھا کہ ان سے آ کر ملنے والے افسر نہایت عمدہ لباس پہنے ہوئے تھے۔ اس پر انہیں غصہ آ گیا اور فرمایا، تم نے اس ملک میں آ کر اس قدر یہاں کے لوگوں کی عادات اپنا لی۔ افسران نے عرض کیا، اے امیر المومنین، یہ لباس یہاں بہت معمولی قیمت پر مل جاتے ہیں۔ ان کے پیچھے ہم نے زرہیں پہن رکھی ہیں، ہتھیار لٹکا رکھے ہیں۔ یہ سن کر سیدنا عمر کا غصہ دور ہوا اور فرمایا، اگر یہ بات ہے تو پھر کوئی حرج نہیں۔ اس کے بعد آپ چند دن تک جابیہ میں ٹھہرے۔ ادھر بیت المقدس کے عیسائیوں کو امیر المومنین کے جابیہ پہنچنے کی اطلاع ملی۔ انہوں نے چند پادریوں اور سرداروں کو ان کی خدمت میں بھیجا۔ ان لوگوں نے آپ سے کہا، اگر آپ ہمارے مال، جان اور گرجوں کی حفاظت کا وعدہ کریں تو ہم آپ کی اطاعت قبول کرنے اور شہر آپ کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے ان کی شرائط مان لی۔ پھر سیدنا عمر بیت المقدس میں داخل ہونے کے لیے روانہ ہوئے۔ سیدنا ابو عبیدہ اور فوج کے دوسرے افسر استقبال کے لیے آئے۔ انہیں سیدنا عمر کا معمولی لباس دیکھ کر شرم محسوس ہوئی۔ انہوں نے سوچا، عیسائی کیا کہیں گے؟
لہٰذا آپ کو ترکی گھوڑا اور قیمتی لباس پیش کیا۔ آپ نے یہ پوشاک پہننے اور گھوڑے پر سوار ہونے سے انکار کر دیا اور فرمایا، اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ اسلام کی وجہ سے ہے اور ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ غرض اسی حالت میں شہر میں داخل ہوئے، مسجد اقصیٰ گئے، پھر عیسائیوں کے بڑے گرجے میں گئے، اس میں ادھر ادھر گھومتے رہے۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ پادری نے کہا یہی نماز ادا کر لیں، لیکن آپ نے اس خیال سے انکار کر دیا کہ کہیں مسلمان اس کو مسجد نہ بنا لے۔ باہر نکل کر نماز ادا کی۔ آپ نے جس جگہ نماز پڑھی بعد میں مسلمانوں نے وہاں مسجد بنائی، وہ آج تک موجود ہے اور مسجد عمر کہلاتی ہے۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد ہمس کی لڑائی ایک بار پھر لڑی گئی۔ 14 ہجری میں ہمس کو فتح کر لیا گیا تھا۔ 17 ہجری میں روم کے بادشاہ ہرقل نے ایک زبردست فوج جمع کر کے شام کے راستے بھیجی۔ اس نے ہمس کا محاصرہ کر لیا۔ سیدنا ابو عبیدہ نے سیدنا خالد بن ولید کے مشورے سے باہر نکل کر مقابلہ کیا اور رومیوں کو بدترین شکست دی۔ 4000 رومی مارے گئے، 4000 نے اسلام قبول کر لیا، باقی بھاگ گئے۔ ہرقل کو پھر کبھی شام پر حملہ کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ 18 ہجری میں ہمس میں طاعون پھیل گیا۔ اسی وبا سے سیدنا ابو عبیدہ نے وفات پائی۔ کئی اور بڑے بڑے صحابہ اس وبا سے انتقال کر گئے۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد قادسیہ، مصر اور اسکندریہ کے علاقے فتح ہوئے۔ سیدنا عمرو بن عاص مصر کے گورنر رہے۔ سیدنا عمر نے اسلامی مملکت میں صوبے اور ضلع قائم کیے، ایک مجلس شورا قائم کی۔ ملک کا انتظام صحابہ کے مشورے سے چلاتے تھے۔ صوبوں کے بڑے بڑے عہدیدار مقرر کیے جو صوبے دار کہلاتے تھے۔ آپ ان عہدیداروں کی نگرانی بھی کرتے تھے، ان سے باقاعدہ حساب کتاب لیتے تھے۔ کوئی غریب سے غریب آدمی بھی کسی عہدیدار کی شکایت کرتا تو آپ اس کو طلب کر لیتے، اس سے باز پرس کرتے، شکایت درست ہوتی تو عہدیدار کو سزا دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر کے دور میں حکومت کو جو آمدنی ہوتی تھی یا جو مال غنیمت آتا تھا سب اسی وقت مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ لیکن سیدنا عمر کے زمانے میں اسلامی سلطنت بہت پھیل گئی، آمدنی کئی سو گنا بڑھ گئی، اس لیے آپ نے 15 ہجری میں بیت المال قائم کر دیا۔ سب سے بڑا بیت المال مدینہ منورہ میں قائم کیا گیا۔ اس کے علاوہ تمام صوبوں اور ضلعوں میں بھی بیت المال کی شاخیں مقرر کی گئی۔ وہاں آمدنی اور خرچ کا باقاعدہ حساب کتاب رکھا جانے لگا۔ آج کے دور میں بیت المال کو سرکاری خزانہ کہتے ہیں۔ ان بیوت الاموال سے غریبوں، بیواؤں، یتیموں اور نوزائیدہ بچوں کو وظیفے ادا کیے جاتے تھے۔ لڑائی کے لیے ہتھیار اور جنگی ساز و سامان خریدا جاتا تھا۔ ضرورت مندوں کو قرض دیا جاتا تھا۔ دوسرے الفاظ میں یہ لوگوں کے لیے بلا سود بینک بھی تھے۔ امانت کا اس حد تک خیال رکھتے تھے کہ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، لوگوں نے شہد علاج بتایا۔ بیت المال میں بہت سا شہد موجود تھا، لیکن خود اس میں سے پینا گوارا نہ کیا۔ لوگوں کو مسجد نبوی میں جمع کیا، ان سب سے کہا مجھے اپنے علاج کے لیے تھوڑے سے شہد کی ضرورت ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں بیت المال سے لے لوں۔ لوگوں نے خوشی سے اجازت دے دی، تب آپ نے شہد لیا۔ عدل و انصاف کا آپ نے اس درجہ خیال رکھا کہ کسی کا بھی لحاظ نہ کیا۔ محکمہ عدل و انصاف قائم کیا، قاضی مقرر کیے۔ اس کے علاوہ افتاء کا محکمہ قائم کیا۔ اس محکمے سے لوگ شرعی مسائل معلوم کیا کرتے تھے اور وہاں سے فتوے جاری ہوتے تھے۔ فتویٰ جاری کرنے کے لیے جن صحابہ کو مقرر کیا ان کے نام یہ ہیں: سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا ابی بن کعب، سیدنا معاذ بن جبل، سیدنا زید بن ثابت، سیدنا ابو درداء اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ پھر پولیس کا محکمہ قائم کیا، جیل خانے بنوائے۔ رعایا کی خبر گیری رکھنے میں تو آپ بہت شہرت رکھتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد مسجد کے صحن میں بیٹھ جاتے، ہر شخص بلا روک ٹوک اور بغیر کسی خوف کے آپ کو اپنی شکایت سنا سکتا تھا۔
سنت کی خلاف ورزی آپ کو بہت ناگوار گزرتی تھی۔ ایک شخص کو دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرتے دیکھا تو فوراً اسے ٹوک دیا۔ جب آپ کو خنجر کے وار کر کے شدید زخمی کر دیا گیا اور آپ پر نزع کی حالت طاری تھی، اس وقت ایک نوجوان آپ سے ملنے آیا۔ وہ واپس جانے لگا تو آپ کی نظر اس کے لباس پر پڑی۔ لباس ٹخنوں سے نیچے تھا۔ فوراً اسے واپس بلایا اور فرمایا، اپنا لباس ٹخنوں سے اوپر کر لو، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لباس ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے، ورنہ وہ حصہ آگ میں جلے گا۔ 18 ہجری میں بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے عرب کے بہت سے حصوں میں سخت قحط پڑا۔ سیدنا عمر نے بیت المال میں موجود تمام غلہ اور نقدی مسلمانوں میں تقسیم کیا، اطراف سے غلہ منگوا کر بھی تقسیم کیا۔ غرض اس تمام مدت میں انہوں نے بالکل آرام نہیں کیا۔ ہر روز 20 اونٹ اپنے سامنے ذبح کراتے تھے، ان کو پکوا کر لوگوں کو کھلاتے رہے۔ خود امیر المومنین کا حال یہ تھا کہ انہوں نے دودھ، گوشت اور گھی کھانا بالکل چھوڑ دیا تھا، اکثر بھوکے رہتے تھے۔ آپ نے اپنے دور میں حرم کعبہ اور مسجد نبوی کو وسیع کروایا، مساجد تعمیر کروائیں، مردم شماری کا محکمہ قائم کیا، سکہ جاری کیا، سن ہجری قائم کیا، فوجی نظام قائم کیا۔ آپ کے دور میں علم کی روشنی سارے ملک میں پھیل گئی۔ آپ قرآن کی تعلیم کو دین کی بنیادی ضرورت سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے قرآنی تعلیم کو سارے ملک میں پھیلانے کی زبردست کوشش کی۔ جگہ جگہ مدرسے قائم کیے، ان میں بچوں اور بڑوں کو تعلیم دی جاتی تھی۔ اس کے ساتھ حدیث کی تعلیم بھی دی جاتی تھی، فقہ کی تعلیم کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔ آپ کے دور میں شام، عراق وغیرہ فتح ہوئے۔ 23 ہجری میں آپ نے حج کیا۔ حج سے فارغ ہو کر مدینے آئے۔ صرف چند دن بعد ابو لولو فیروز یہودی نے خنجر سے آپ پر وار کیے۔ مسلمانوں نے اس کا راستہ روکا تو کئی مسلمانوں کو زخمی کرتا ہوا بھاگا، مگر پکڑا گیا اور خود اپنے پیٹ میں خنجر مار کر جہنم رسید ہوا۔ 7 دوسرے مسلمان شہید ہوئے۔ سیدنا عمر ان زخموں سے 27 ذوالحجہ 23 ہجری کو زخمی ہوئے۔ 1 محرم کو شہید ہوئے۔ عمر اس وقت 63 سال تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نماز جنازہ صہیب رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں دفن کیے گئے۔ سیدنا علی، سیدنا عثمان، سیدنا سعد بن ابی وقاص اور سیدنا عبد الرحمن نے قبر میں اتارا۔ آپ کی اولاد میں سے سیدنا عبداللہ بن عمر بہت اونچے درجے کے صحابہ میں شمار ہوئے، بڑے مجاہد اور بہت بڑے عالم تھے۔ آپ پر اللہ کا خوف ہر وقت طاری رہتا تھا۔ عبادت کا بہت شوق تھا۔ رات بھر جاگ کر بڑی عاجزی کے ساتھ نماز پڑھتے رہتے تھے۔ سیدنا عمر نے اپنے دور میں نماز تراویح کا باقاعدہ باجماعت آغاز کروایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے بہت محبت تھی۔ آپ ان اصحاب میں شامل ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ کہا ہے۔ نیز آپ کا ارشاد ہے، جنت کے اندر جس قدر ادھیڑ عمر لوگ ہوں گے، نبیوں اور رسولوں کے علاوہ سب کے سردار ابو بکر اور عمر ہوں گے۔ سیدنا جابر کہتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں، وہاں میں نے ایک محل دیکھا۔ میں نے پوچھا، یہ محل کس کا ہے؟ جنتیوں نے کہا، عمر بن خطاب کا۔ میں نے چاہا کہ اندر جا کر محل دیکھوں، لیکن پھر مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی اور میں واپس آ گیا۔ سیدنا عمر یہ سن کر رونے لگے اور عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا میں آپ کے داخل ہونے پر غیرت کروں گا؟ سیدنا عمر فاروق بیعت رضوان والے صحابہ میں شامل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی اپنے راضی ہونے کی خوشخبری دی۔ اللہ جس سے راضی ہو جائے اس کا جنتی ہونا یقینی ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے شہادت نصیب فرمائی۔ شہید ہونے والوں کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ وہ جنتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر کا ذکر اپنے ساتھ اس طرح فرمایا کرتے تھے، میں تھا اور ابو بکر و عمر تھے، میں نے فلاں کام کیا، ابو بکر و عمر نے کیا، میں گیا
اور ابو بکر و عمر گئے، میں فلاں بات پر ایمان لاتا ہوں اور ابو بکر و عمر ایمان لاتے ہیں۔ سیدنا انس بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے درمیان تشریف رکھتے تو ابو بکر و عمر کے سوا کوئی آپ پر نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ابو بکر و عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر مسکرایا کرتے تھے اور آپ ان کی طرف دیکھ کر مسکراتے تھے۔ سیدنا ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حق کو عمر کی زبان پر جاری اور دل میں راسخ کر دیا ہے۔ ایک مرتبہ عمرو بن عاص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ نے فرمایا، عائشہ سے۔ انہوں نے کہا، مردوں میں سے سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا، ان کے والد سے، یعنی ابو بکر سے۔ انہوں نے پھر پوچھا، پھر کس سے محبت ہے؟ آپ نے فرمایا، عمر بن خطاب سے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے عمر، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب شیطان تمہیں کسی راستے پر چلتے ہوئے دیکھتا ہے تو تمہارا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آپ پر ہزارہا رحمتیں نازل ہوں۔